الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ذیشان کتاب ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو جہاں میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسان عظیم کیا ہے جس کا کوئی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اسی میں اللہ کا سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا اور صاحب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ یہ دو ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے، اگر کوئی ان کو تھام لے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے تو اس کے ساتھ صاحب قرآن کو بھی بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، محبوب اگر ہم یہ قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو اس کی جلال اور ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر تھا جو یہ قرآن کو سنبھالا، اور قرآن خود فرماتا ہے، کئی مجھے پڑھ کر ہدایت پا گئے اور کئی پڑھ کر گمراہ ہو گئے۔ ہدایت کون پائے؟ جو قرآن کو صاحب قرآن کے ساتھ سمجھے۔ صحابہ اکرام نے جیسا سمجھا ویسا سمجھے، وہ ہدایت پا گئے۔ جس نے صاحب قرآن کو چھوڑا، صرف قرآن کو پکڑا، وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جو دیا ہے یہ ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تم اسے پکڑ لو، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تم ایک ہاتھ میں اپنے قرآن کو اور ایک ہاتھ میں صاحب قرآن کو پکڑ لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آج ہماری یہ بدقسمتی ہے، ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور صاحب قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ آج ہم زندگی ایسے گزارے جیسے ہمارے پاس قرآن نازل ہی نہیں ہوا اور ہمارے پاس صاحب قرآن آئی نہیں، ایسے ہم زندگی گزارے۔ جب اپنے آپ کا ہم محاسبہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے دین سے کتنے دور ہو گئے۔ ہمیں جو مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ہم مقصد کو بھول گئے۔ ہمیں قرآن ہدایت کے لیے دیا تھا، تو ہم نے کبھی قرآن سے ہدایت پائی؟ کیا ہم نے کبھی خوشی کے موقع پر قرآن سے پوچھا ہے، قرآن بتا مجھے یہ خوشی جو حاصل ہوئی ہے یہ کس سبب سے حاصل ہوئی ہے؟ اب اسے میں برقرار کیسے رکھوں؟ ہم نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ جب پریشانی آئی تو ہم نے کیا قرآن سے پوچھا یہ پریشانی مجھ پر کیسے آئی ہے؟ یہ قرآن سے ہم نے کبھی پوچھا ہے اب یہ پریشانی کیسے دور ہوگی؟ ہم نے نہیں پوچھا۔ ہم یہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، ہم ہدایت نہیں چاہ رہے ہیں قرآن سے۔ ہم قرآن اللہ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں تو عربی عبارتیں پڑھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہمیں اس سے علم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم عربی سے ناواقف ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو عربی جانتے ہوں گے، مگر اکثریت عربی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ عربی عبارتیں پڑھتے، ہاں پڑھیں گے ثواب ضرور ملے گا، اس کی فضیلت ضرور حاصل ہوگی، جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن کو بھیجا گیا تھا تم سنو اور سمجھو اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ اور آج ہماری یہ بدقسمتی ہے، ہماری آج مسلمانوں کی، ہم نے قرآن کو صرف گھر کی زینت بنا کر رکھ دیا۔
قرآن ہمارے پاس کب نکالا جاتا ہے پتہ ہے؟ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب قرآن کو نکال کر پڑھا جاتا ہے. جب گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو قرآن کو نکل کر اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ دیا. جب بچہ کہیں باہر جاتا ہے تو اس کے سر پر رکھنے کے لیے ہم نے قرآن کو بھیج دیا. ہم نے قرآن کو, ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا تھا, قرآن ہمیں اس لیے دی تھی کہ تم اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو. اور آج ہم نے قرآن کو صرف گھر کی زینت بنا کر رکھ دی. جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, جب تک ہم ہدایت نہیں پائیں گے. کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے, اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتا ہے. جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے, تصویر کے ساتھ پڑھتا ہے, تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے. جو قرآن کثرت سے تلاوت کرتا ہے وہ تم میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے اللہ تعالیٰ کی. اور آج ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے. ہم اگر فون لے کر بیٹھتے ہیں تو گھنٹے گزر جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. مگر کبھی اتفاق اگر قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو 5 منٹ میں ہمیں جماعیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا, علم سے دور کر دیا, اللہ کی معرفت سے دور کر دیا. ہمارا یہ حال آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی سے. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ اس زنگ کو دور کیسے کرے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. اور آج ہم ہمارا حال بہتر جانتے ہیں. آج ہمیں موت کے نام سے ڈر ہونے لگا ہے. یہ حال ہمارا ہو گیا. اگر گھر میں بچے موت کا تذکرہ کرے تو بڑے کہتے ہوئے ڈانٹ دیتے, یہ کیا بے فضول باتیں کر رہے, اچھی باتیں کرو, یہ کہہ کر ہمارے گھر میں ڈانٹ دیا جاتا. جبکہ کہا گیا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا رومیوں سے؟ رومیوں سے کہا تھا, اے رومیوں تم اپنی تعداد پہ, اپنی اسلاف پہ نہ جاؤ, تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہو رہا ہے جس نے تمہیں جتنی زندگی سے محبت ہے ہمیں اتنی موت سے محبت ہے. اور یہ قوم کو اٹھا کر دیکھ لے, جب جب انہوں نے موت سے محبت کی اللہ نے انہیں سر بلند کر دیا, اور جب جب انہوں نے زندگی سے محبت کی اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا. بندہ مومن کی تو موت معراج ہوا کرتی ہے. ایک محبوب سے دوسرے محبوب کو ملنے کا جو پل ہوتا ہے وہ موت ہوتی ہے. مگر آج موت کا ہم نے فلسفہ بدل کر رکھا. ہم موت یہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جائے, نہیں, موت نام ہے حیات جاویدہ کا, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی حاصل ہوتی ہے جب بندے کو موت آتی ہے. اور ہم نے موت کا فلسفہ بدل کر رکھ دیا. موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ کیا خیر تصویر لے کر موت موت کہیں؟ ایسا نہیں ہے. موت کو یاد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمیں اس حال میں موت آ جائیں تو ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں. کیا میں خبر میں جب مجھے اتارا جائے گا تو میں اس کے لیے تیار ہوں؟ قیامت کے جو میرے اوپر جو سوال جواب ہوں گے میں اس کے لیے کامیاب ہوں؟ کیا میں جنت میں جاؤں گا, جہنم میں جاؤں گا؟ یہ ہمیں موت کی تیاری, یہ موت کی یاد ہوتی ہے. اس وقت اگر مجھے موت آ جائے تو میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا؟ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو الحمدللہ استقبال کریں موت کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ تعالیٰ جنت بنائی اور جنت کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہے, جنت کشادہ ہو جا تو, میرے بندے دنیا سے تھک کر پریشان ہو کر آئیں گے اور تجھ میں آرام فرمائیں گے. اور آج ہم موت کا تصور بدل کر رکھ دیے, اور ہمارے پاس الا ماشاء اللہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ہم نے قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ کم کر دیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی ایسے گھر ہیں جس میں سرے سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اسکول کی تو تلاوت ہوگی, اسکول کی تو باتیں ہوں گی, اسکول کی تو پڑھائی ہوگی, مگر قرآن کی بات نہیں ہوگی, نہ قرآن کی تعلیمات ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے.
اور آج ہم کس کو بہتر سمجھ رہے ہیں؟ ایک انجینئر کو بہتر سمجھ رہے ہیں، ایک وکیل کو بہتر سمجھ رہے ہیں، ایک ڈاکٹر کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ ہاں ان کی عزت ہے اپنے مقام پر، مگر اللہ اور رسول کی نگاہ میں جو عزت دار ہے، سب سے افضل ہے، وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمیں دنیا بھی بنانا ہے اور آخرت بھی بنانا ہے، ہمیں رہتی دنیا میں بھی باعزت رہنا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے عزت دار ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی دیتا ہے، اور نیکی کا بدلہ 10 گنا، یعنی 10 نیکی ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکی عطا کرے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے؟ ہم اگر فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور قرآن ہم نہیں پڑھتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا اور اسے نہیں دی جائے گی، کوئی اپنا بھی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ اور آج ہم اپنا وقت یوں ہی ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرے، اپنے لیے قرآن کو ہادی بنا لے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قرآن قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں آج اسے چھوڑ رہی ہوں، اور تو بھی اسے آج جہنم میں چھوڑ دے۔ ایسا ہرگز نہ ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی گزارنا ہے، ایسی زندگی گزارنا ہے جس میں اللہ اور رسول راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔